جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کیا بشارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تمہارے گھر کے باہر سے ایک نہر بہہ رہی ہے، ابو ہریرہ کو یہ مثال دی تھی نا اور صحابہ کو، اور تم اس نہر میں 5 ٹائم ڈبکی لگاؤ تو کیا کوئی ڈرٹ تم پر رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب ایک انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو یہی معاملہ ہے کہ وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے، نیگیٹیوٹی سے دھل جاتا ہے، وہ جو سٹریسز ہوتے ہیں اس کے۔ اب دیکھیں جو بندہ یہ سوچ کے نماز پڑھ ہی نہیں رہا کہ مجھے ایٹ دی اینڈ اچیو کیا ہوا ہے، وہ مائنڈ فل ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے مجھے مل کیا گیا ہے، اور نماز اس کے لیے اتنی ایک کیجول چیز بن گئی ہے اور اتنی ایک روٹین والی چیز بن گئی ہے، جیسے ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر نماز آپ میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے۔ پھر تو وہ عادت بن گئی نا، پھر تو وہ عبادت نہ ہوئی، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس پہ ایک ٹپ دیتا ہوں جو میں کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے ہر 15 دن بعد، مہینے بعد کوئی ایسی سیریز دیکھوں نماز کے بارے میں جس سے میرا کانفیڈنس نماز پہ ریوائیو ہو، ترجمہ نماز کا وہ دوبارہ سے دہراؤں، نماز کے بارے میں ایسی احادیث دوبارہ سے دہراؤں جس سے مجھے خوشی ہو کہ یار میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں اور پھر بھی میں خوش نہیں رہ رہا۔ یعنی نماز کو ہی اگر آپ لے لیں، اتنی بڑی یہ چیز ہے آپ کی زندگی میں، اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ اتنے خوش نصیب ہیں اور اتنی بڑی آپ چیز کر رہے ہیں، آپ کو اس سے خوشی لینی چاہیے، آپ کو اس سے خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر آ جاتے ہیں، جب وہ رکوع کے لیے سجدے کے لیے جھکتا ہے تو وہ گناہ نیچے گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ریموو کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کنورسیشن ہے، اللہ ریپلائی کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف۔ جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے تھیراپی ہو جانی چاہیے ایک انسان کی، کہ اس کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ سے بات کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسپونڈ کیا، ٹھیک ہے۔ نماز کو مائنڈ فلنس کے ساتھ پڑھنا یہ بہت بڑی تھیراپی ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ یہ انفارچونیٹلی نان مسلمز کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو نبی نے کیا فرمایا، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، اور اس میں وہ پھر سب کچھ اپنا لیٹ آؤٹ کر دے۔ کبھی کبھی مجھے وسوسے آتے ہیں نماز میں یہ کام ہے وہ کام ہے، جلدی جلدی پڑھو، سلام پھیرتے ہی نکلو، ٹھیک ہے نا، میں نے ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کو میسج کرنا ہے، یا گھر میں کوئی کام اٹکا ہوا ہے، گھر میں تھوڑا سا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، تو پھر میں اپنی تھیراپی کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، میں جس جگہ کھڑا ہوا ہوں وہ دنیا کی سیفسٹ زون ہے، سیفسٹ زون۔ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کی سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں، اللہ کے حفظ و ایمان میں آ جاتے ہیں، اور آپ اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں جس نے آپ کے تمام معاملات کو سیٹ کرنا ہے، تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ الوکیل ہے۔ تو میں پھر اپنے آپ کو یاد کراتا ہوں مائنڈ فل ہو کے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی سے نماز پڑھو، اس میں انویسٹ کرو اپنی انرجی، اس میں انویسٹ کرو گے تو باقی میٹرز میں انرجی انویسٹ ہونا بچ جائے گی، اور وہ میٹرز اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سنبھال لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ میں نماز کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے، یعنی اتنے آنر کی بات ہے آپ کے لیے، میرے لیے، اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ جیسے ابھی آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، آپ کو خوشی ہوگی کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، یا آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اب سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے جب تک اس کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی یا وہ ادھر ادھر نظر نہیں گھماتا۔ جیسے ہی اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر نظر گھماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، حدیث ہے۔ یعنی کتنے آنر کی بات ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے نماز میں اچھا فیل کریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں فجر کی کیا فضیلت ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے کہ فجر پہ اٹھنے کے فوائد کیا ہے، فجر کی نماز سے ملتا کیا ہے، فجر کی نماز جو ہے جب جو پڑھے گا اس کی لائف میں کیا کیا چینجز آ جائیں گی۔ تو وین آئی سی پیپل، اور میں بھی ان میں شامل ہوں، کہ جو اتنے اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی لائف میں زیرو ہیپینس ہے۔ وائی از دیٹ؟ کیونکہ وہ فیل ہی نہیں کر رہے، وہ اعمال سے انرجی نہیں لے رہے، اور اس کی 2 ریزنز میں نے آپ کو، ایک تھوڑی سی کلچرل ریزن یہ ہے کہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ اپنے نفس کو مار دو کہ بس تم نے سوچنا ہی نہیں تم نے کیا کیا ہے، اور وہ اس ڈر سے نہیں فیل کر رہے ہوتے کہ میرے اندر کہیں کبر نہ آ جائے،
ٹھیک ہے, کہ میں یہ نہ فیل کرنے لگوں میں نے تو بہت بڑا کام کر. بھئی آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, اللہ نماز آپ نے پڑھی ہے, بڑا اچھا کام ہے, بہت بڑا کام ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا. آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, ایک دور آنے والا ہے کہ جب تم ایسے لوگ ہوں گے جو ایک نیک عمل کریں گے یا برائی سے بچیں گے, ان کو 50 ٹائم زیادہ ریوارڈ ملے. تو صحابہ نے پوچھا ہمارے سے ایکویلنٹ, ہم سے کمپیریزن کے مطابق 50 ٹائم؟ تو نبی نے کہا یس. اب سوچے آج کے دور میں ایک بچہ, ایک ینگسٹر حرام سے بچ رہا ہے, یہ کتنی خوشی کی بات ہے. اسے تو خوش رہنا چاہیے, وہ ہر وقت سٹریس میں, اس کے تو سٹریسز ہی نہیں ختم ہو رہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ہمارا ہی فالٹ ہے کہ ہمیں, آپ نے کوئی چیریٹی کی, آپ کو خوش ہونا چاہیے, آپ کا موڈ بوسٹ ہونا چاہیے, آپ نے چیریٹی, ٹھیک ہے نا, اس کو فیل کریں. آپ نے کسی کی مدد کی, آپ کو خوش ہونا چاہیے. اس لیے اس کا حل یہ ہے, مائنڈ فل بندہ تب ہوتا ہے جب اسے کچھ پتا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں. جب اسے پتا ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں, اس کے لیے وہ مائنڈ لیس چیزیں ہیں, اس کے لیے وہ ارریشنل چیزیں ہیں, اس کے لیے وہ ایک عادتاً چیزیں ہیں, تو پھر وہ کبھی بھی ان سے وہ انرجی نہیں لے گا, ٹھیک ہے. اس لیے وٹ کین بی ڈن از کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ ہر 15 دن بعد, مہینے بعد کوئی ایسی سیریز سنا کریں. میں آپ کو ایک ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں, جس نے انگلش میں سننی ہے اس کے لیے ایک سیریز ہے فائنڈنگ پلیجر ان صلاح. فائنڈنگ پلیجر ان صلاح, یہ استاد باجوڑ ہیں, ان کا نام BAAJOUR باجوڑ ہے, اینڈ ہی از اے سیرین. بڑے ہنس مکھ, آپ ان کا لیکچر سن کے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا, کیونکہ ہی از آلویز اسمائلنگ اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں, اور نماز کی فضیلت, نماز کے فائدے بتاتے ہیں. آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار میں تو اتنا اچھا کام ماشاءاللہ کر رہا ہوں, تو مجھے تو خوش رہنا چاہیے زندگی میں. اب دیکھیں نا, ایک بندہ وہ اذکار کر رہا ہے, سارے اذکار کر رہا ہے, اس کے بعد بھی وہ پریشان ہے, اس کے بعد بھی وہ سٹریسفل ہے, پھر قصور اس کا ہے. اذکار کے نفسیاتی فائدے نہیں وہ اٹھا رہا, ٹھیک ہے. اذکار کا ایک ایلیمنٹ روحانی ہے کہ ٹھیک ہے آپ تسبیح کر رہے ہیں, اس کا روحانی فائدہ ہو جائے گا, آپ کو شیاطین سے اللہ بچا لے گا اور جو بھی ہے. ایک اس کا نفسیاتی فائدہ ہے کہ آپ فیل تو کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ فیل تو کریں آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ فیل تو کریں. دیکھیں ایک بندہ علم حاصل کرنا شروع ہو گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا. اب یہ خوش ہونے والی بات ہے, اب آپ اس پہ بھی خوش نہ ہو, ٹھیک ہے, اب آپ اس کو بھی فیل نہ کریں, تو یہ پھر قصور ہمارا ہے. اور یہی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے کہ ایموشنز کو فیل کرنا پڑتا ہے. نیگیٹو انسان نیچرل ہے, نیگیٹیوٹی میں زیرو محنت ہے. آپ بیٹھے ہوں گے بالکل فارغ, نیگیٹو ہو کے اٹھیں گے, پکی بات, ٹھیک ہے. پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے, یہی جہاد بن نفس ہے, یہی ٹیسٹ ہے اس دنیا میں, یہی ٹیسٹ ہے. پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے, اور نیگیٹو بندہ نیچرلی ہو جاتا, ٹھیک ہے. بیٹھا بیٹھا نیگیٹو ہو جائے گا, بیٹھا بیٹھا نیگیٹو خیالات شروع کر دے گا, کیونکہ اس کا سروائیول موڈ آن ہوگا. بیٹھے بیٹھے برین کا ایک پورا نیٹ ورک ہے وہ آن ہو جاتا ہے. تو پازیٹیو ایموشنز کلٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں, ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اچھا, تو آپ کی باڈی بڑی محنت کر کے اس کھانے میں سے پازیٹیو نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے, کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جیسے آپ گاجر کھائیں گے, آپ ویجیٹیبلز کھائیں گے, ایپل کھائیں گے, اس میں سے وائٹامن اے, وائٹامن سی, اس طرح کی چیزیں باڈی ایکسٹریکٹ کرتی ہے, پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے پازیٹیو سچویشن سے وہ پازیٹیو ایموشنز ایکسٹریکٹ کرنے, ان کو ایکسٹریکٹ بھی کرنے ہیں, پھر کلٹیویٹ بھی کرنا ہے, اس کو گرو بھی کرنا ہے. جیسے گارڈننگ ہوتی ہے, گارڈننگ میں آپ خیال رکھتے ہیں, پودے کا خیال رکھتے ہیں, تو آپ ایک پازیٹیو ایموشن اب بلڈ ہو گیا, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ اب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نیگیٹو انرجی سے, نیگیٹو لوگوں سے, جتنا کر سکتے ہیں, جتنا آپ کے بس میں ہے, ٹھیک. اور اس کے بعد آپ کو طریقہ آنا چاہیے ٹو ری بلڈ دیٹ پازیٹیو ایموشن. اگر وہ ختم ہو رہا ہے, جیسے آپ میں گریٹیٹیوڈ بلڈ ہو گیا ایک دن, اب آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو نماز ہے گریٹیٹیوڈ بلڈ کرنے کے لیے. جب آپ سجدہ کریں گے گریٹیٹیوڈ واپس آ جائے گا. تو نماز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے پازیٹیو ایموشنز کو دوبارہ بلڈ کرنے کا, دوبارہ ریجووینیٹ کرنے کا, دوبارہ ان کو کلٹیویٹ کرنے کا, ٹھیک ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں, میں نے آپ کو ایک ریڈ کیپ گرین کیپ سے ایک بات ثابت کی تھی کہ پازیٹیو ایموشنز ہمیشہ زیادہ یوزفل ہوتے ہیں, پازیٹیو سائیڈ ہمیشہ زیادہ افیکٹو ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں کہ ریڈ کیپ پہن لیں اور پرابلمز ایلیمینیٹ کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں, یا گرین کیپ پہن لیں اور پازیٹیو چیزیں انسٹل کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں. تو زیادہ سٹرونگ سائڈ گرین کیپ ہے, ریڈ کی بھی ضرورت ہے, لیکن گرین کیپ زیادہ سٹرونگ اس لیے کیونکہ جب آپ ہیلتھ پہ کام کریں گے تو النس خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائے گی.
لیکن اگر آپ النس کو ایلیمینیٹ کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو یس میں بھی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ نیسیسریلی ہیلتھ نہیں آ جائے گی. آپ ایک نیوٹرل سیٹ پوائنٹ پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے, یعنی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ ہیلدی آپ نہیں ہو جائیں گے. اس لیے آلویز ریمبر پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ حاوی ہوتی ہے. اسی لیے ہمارا دین پازیٹیو ایموشن پہ بہت زور دیتا ہے, پازیٹیو رہنے پہ بہت زور دیتا ہے. بدگمانی, بد زنی نہ کرو, حسن زن دو, لوگوں کو جو ہے نا وہ ایکسکیوزز دو, پازیٹیو رہنے کی کوشش کرو, بیکاز یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور انرجی. یہ ہمارا دین اس کا ہمیں حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیں, اب ایک بندہ کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے. ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ سب سے اسٹرانگیسٹ پازیٹیو ایموشن لو ہے. لو کانکرز آل. اب ایک بندہ گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے, اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ نیگیٹو ایموشنز اپنے اوپر زیادہ حاوی کر رہا ہے, تو اس سے گناہ چھوٹنا مشکل ہو جائے گا. فار ایگزامپل گلٹ ایک نیگیٹو ایموشن ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ صرف گلٹی کرا رہے ہیں اپنے آپ کو گناہ چھوڑنے کے لیے, یا ڈسگسٹ گلٹ, یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سیڈنس ایک نیگیٹو ایموشن. اب ایک بندے سے گناہ ہوا, وہ اتنا سیڈ ہو گیا کہ وہ سیڈنس اسے ہوپلیسنس کی طرف بھی لے گئی کہ کچھ نہیں ہو سکتا, میں یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, میں نے کئی بار کوشش کی ہے, اٹس اوور. اسی طرح وہ گلٹ میں بھی اتنا زیادہ آ گیا کہ بس اب اللہ تو مجھے چھوڑے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے, یعنی اب تو میں گیا, اب تو گلٹ کی اتنی انتہا ہے کہ میں اللہ کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا. اسی طرح اس نے ڈسگسٹ بھی اپنے اوپر حاوی کر لی بہت زیادہ. تو کیا ہوگا, اٹ ول ناٹ ہیلپ دیٹ پرسن ٹو کم آؤٹ, رادر وہ بندہ نمازیں بھی چھوڑنے لگ جائے گا, وہ بندہ دین پہ جتنا عمل کر رہا تھا اس سے بھی دور چلا جائے گا. کیوں؟ اس کو منافق فیل ہوگا, نفاق فیل ہوگا, جو کہ کبھی کبھی فیل ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے نفاق کو حاوی کر لیا اپنے اوپر, تو آپ مجھے بتائیں آپ کو وہ چیز کیا ہیلپ کر رہی ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو اللہ سے اور ڈسٹنس کر رہی ہے, ایسے ہی, ٹھیک ہے. یعنی آپ اچھے خاصے لوگ ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں, اچھے خاصے لوگ ہیں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اچھے خاصے لوگ ہیں کیونکہ نیگیٹو ایموشنز وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. اور برین جو ہے نا وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, ہمارا جو سب کانشیس ہے اس کو ایکسکیوزز چاہیے ہوتے ہیں, اس کو پہلے ہی گناہ کرنے کے بہانے چاہیے. اب اس کو اور بہانے مل گئے کہ ہوپ لیسنس بھی ہے, گلٹ بھی ہے, ڈسگسٹ بھی ہے, سیڈنس بھی ہے, تو بس اب ہو ہی کچھ. اب ایک تھوڑی سی آپ اپروچ چینج کریں. میں آپ کو پازیٹیو ایموشنز کی پاور بتاتا ہوں. کئی لوگوں کو الحمدللہ, بلکہ میں نے خود اپلائی کر کے دیکھا, آپ اللہ کے لو کے بارے میں زیادہ سوچیں بجائے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات ہی نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے اب تو میں بالکل ہی ڈسلوائلٹی کر دی اللہ سے, اب تو میں گیا, اب تو میں کھلے عام اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہوں. آپ اس کو ریپلیس ذرا کر کے دیکھیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اسٹل لوز می, اللہ تعالیٰ اتنے چانسز دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری سچویشن کو سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے تو دیر از اے لاجک بیہائنڈ اٹ, نا. اللہ تعالیٰ اگر میرے عیب چھپائے ہوئے ہے تو جتنا آپ اللہ کا لو انکلٹیویٹ کریں گے اپنے اندر, کلٹیویٹ کریں گے, انکلکیٹ کریں گے, وہ چیز آپ کو زیادہ ہیلپ کرے گی ایک سچویشن سے باہر آنے. یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. اور اس کی میں آپ کو ایکسرسائز بھی بتاتا ہوں. ڈیلی 3 گریٹیٹیوڈ وٹ یو آر گریٹفل فور وہ لکھیں, 3 چیزیں ڈیلی. یہ ایک ہفتے کے لیے پریکٹس کریں کہ 3 things I am grateful for. گریٹیٹیوڈ آپ کے اندر انکلکیٹ ہوگا. پھر آپ وہ چیزیں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثبوت کیا آپ کی زندگی. کوئی تو ثبوت ہوں گے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کو یاد کر کے آپ میں محبت انکلکیٹ, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے, وہ چیزیں یاد کر کے آپ کو اللہ کا لو انکلکیٹ ہوگا. جتنا آپ اللہ کا لو انکلکیٹ کریں گے, آپ دیکھیں آپ کو گناہ سے نکلنے میں زیادہ جو ہے وہ مدد ہوگی. نماز جس طرح پڑھتے تھے اب اس طرح سے پڑھ نہیں سکیں گے, یا ویسے ہی چھوڑ دیں گے, وہ تو گئی. ایک پرپز اچیو ہو گیا شیطان کا کہ ایموشنل کی عبادات میں نے ڈسٹرب کی. دوسرا گناہ کی طرف لے جائے گا اور بندہ سیلف کنٹرول لوز کر دیتا ہے, بندہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے, بندہ اپنے آپ کو پنش کرنا چاہتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, فلانے نے مجھے یہ بات کیوں کہی, اسے شدید غصہ چڑھا ہوتا ہے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اس سٹریس کو, اس ایموشنل ڈسٹریس کو نکالنے کے لیے وہ گناہ کی طرف جاتا ہے, سیلف کنٹرول لوز کر دیتا. یہ بہت بڑی چال ہے شیطان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے شیطان کی چالیں دکھا. نظر آ جائے گا شیطان آپ کی. یہاں تک شیطان ایکٹیو ہوتا ہے, یہ سائیکالوجی نہیں بتا سکتی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ میں نے دین میں بات پڑھی ہے. شیطان یہاں تک ایکٹیو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خواب دکھاتا ہے جس سے آپ ایموشنلی ڈسٹریس ہوتے ہیں. وہ آپ کو آپ کے پیرنٹس کی ڈیتھ دکھا سکتا ہے. یہ ایک حدیث میں آتا ہے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں, ایک شیطان کی طرف سے, ایک اللہ کی طرف سے, اور ایک ہمارے سب کانشیس کا ڈریم ہے.
وہ آپ کی وہ میموریز ایکسیس کر کے آپ کو دکھا سکتا ہے کہ آپ کو وہ سارا دن کولیپس کر سکتا ہے اگر آپ نے اسلامک سائنس نہیں پڑھی ہوئی. کیا کہتا ہے ہمارا دین کہ برے خواب کا کیا ہے کہ 3 بار ادھر سپیٹ کرو اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من شر الشیطان ومن شرہا. اوکے, یہ 3 بار, یہ آپ 3 بار یہاں سپیٹ کر کے پڑھو, خواب زائل ہو جائے گا. اور برے خواب کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, تو بیویئر آف شیطان. وہ خواب بھی دکھائے گا, وہ ایموشنلی ڈسٹریس بھی آپ کو کرے گا, وہ گناہ والی چیزیں بھی آپ کو خواب میں دکھائے گا. جو ایک گناہ آپ چھوڑ چکے ہیں وہ بار بار خواب میں دکھانے کی کوشش کرے گا. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو اینی ایئر ٹو سچ ڈریم. شیطان ویک ہے. اگر آپ نے ایئر دے دی, ہوا دے دی, ایسے خوابوں کو ڈسکس کرنے لگ گئے, پریشان رہنے لگ گئے, شیطان کو انرجی ملے گی. جب اسے انرجی ملے گی وہ اور اس طرح کی چیزیں آپ کو دکھائے گا. اوکے, تو جب آپ ایموشنلی ڈسٹریس ہوں گے, آپ کا سیلف کنٹرول, آپ کی ایگو ڈپلیشن ہو جائے گی. آپ کا سیلف کنٹرول ویک ہوگا اینڈ یو ول گو ٹورڈز ایگو ڈپلیشن. اوکے, انفیملیئرٹی. ایک اور کاز ایگو ڈپلیشن کی ہوتی ہے انفیملیئرٹی. جب بھی انسان کے لیے کوئی نیا ٹاسک آتا ہے جس سے وہ فیملیئر نہیں ہے اور وہ ٹاسک اس کو کرنے کا کہا جاتا ہے, اور اس ٹاسک کو کرنے کے لیے جو سٹریس اس پہ آ رہا ہے, جو چیزیں اس کو چھوڑنی پڑ رہی ہیں, تو ان چیزوں کے چھوڑنے کے سٹریس میں وہ بندہ ایگو ڈپلیشن کی طرف جا سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ بڑی زبردست مزے کی زندگی گزار رہے ہیں ویکیشن میں, 3 مہینے کی ویکیشن ہوئی ہے آپ کو یونیورسٹی سے. اچانک آپ کو آپ کے سپروائزر کا یا آپ کے ٹیچر کی کال آتی. وہ کہتا ہے کہ یار میں تمہیں ہالیڈے ہوم ورک دینے لگا ہوں یا ٹاسک دینے لگا ہوں, اور یہ ٹاسک ہے. اب اس کے ٹاسک دینے سے آپ کا کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوا, اس کے ٹاسک دینے سے آپ کا مزہ ڈسٹرب ہوا, اس کے ٹاسک, اور وہ ٹاسک ہے بھی انفیملیئر, کوئی نئی چیز ہے, ریسرچ کرنی پڑے گی, آپ فیملیئر بھی نہیں ہے. اب آپ سٹریس میں جائیں گے. جب آپ سٹریس میں جائیں گے اور آپ کو سیلف کنٹرول دکھانا پڑے گا تو آپ گھبرا جائیں گے اور ایگو ڈپلیشن کی طرف چلا جائیں گے. ہوگا یہ کہ آپ سے وہ ٹاسک ہی نہیں ہوگا, ڈیڈ لائن آ جائے گی, آپ معذرت کریں گے کہ سر مجھ سے ٹاسک نہیں ہوا. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک چیز سے اپنے آپ کو فیملیئرائز کرائیں. سٹیپ نمبر 1, آپ اس کے حوالے سے موٹیویشن پیدا کریں کہ اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہے, مجھے اپنے اندر سینس پیدا کریں. ٹھیک ہے, جتنا بندے کو وائی کا آنسر پتا ہوگا, یو شوڈ بی آسکنگ لاٹس آف وائی ان یور لائف. جتنا آپ کو وائی کا آنسر پتا ہوگا اتنا آپ لوگ ایک چیز کو کنٹرول کرنے میں یا کرنے میں ایکٹیو ہوں. اوکے, تو دوسری بڑی کاز ہے انفیملیئرٹی. آپ کو کوئی انفیملیئر ٹاسک مل جائے, اس ٹاسک کو کرنے سے آپ کو سٹریس آئے, اور سٹریس جب آئے آپ کو تو آپ سیلف کنٹرول کو لوز کر دیں. اوکے, فٹیگ, مینٹل فٹیگ ایز ویل ایز فزیکل فٹیگ. کچھ لوگ مینٹلی بہت تھک جاتے ہیں, سوچ سوچ کے, اوور تھنکنگ کر کر کے کہ پتہ نہیں مجھ سے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان کی اپنے بارے میں سیلف امیج جو ہے نا بہت لو ہوتی ہے. وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ میں پہلے بھی فیل ہوا تھا, میں نے اس کو کرنے کی کوشش کی. تو سیلف لوتھنگ از ناٹ گڈ. اف یو آر ایٹ وار ود یور سیلف, اگر آپ خود اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو آپ کے قریب آئے گا وہ بیچارہ کیجویلٹی بن جائے گا, اس کا قصور بھی کوئی نہیں, وہ بھی رگڑا جائے گا. سیدھی سی بات ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں. تو سیلف امیج ہونا, اپنے بارے میں سیلف امیج اچھا ہونا بہت ضروری ہے, اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو مینٹلی ایک بندہ فٹیگ کی طرف چلا جاتا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں چھوڑا جائے گا, نہیں میں نہیں کر سکتا. فزیکل فٹیگ کی جہاں تک بات ہے, تو جو بندہ ظاہر ہے ڈائٹ ہی اچھی نہیں لے رہا, جو بندہ لیزی ڈائٹ لے رہا ہے, ہر وقت وہ کوکا کولا پی رہا ہے اور ہر وقت وہ ڈائٹ ہی ایسی لے رہا ہے جو اس کو لیزی کرنے والی ڈائٹ ہے, اور وہ ایکٹیو ڈائٹ نہیں لے رہا ہے, گلوکوز بڑھانے والی شوگری ڈائٹ. شوگری ڈائٹ سے مراد نہیں ہے کہ بری والی ڈائٹ, شوگری ڈائٹ could be شوگری فروٹس کھائیں جو شوگری ہیں. اوکے, وائٹامنز والے جو فروٹس ہیں جو ایکٹیویٹ کریں آپ کو انرجی دیں. تو یہ ایک اور ریزن ہے ایگو ڈپلیشن کی کہ مینٹل پلس فزیکل فٹیگ انسان کو جب ہوتی ہے تو وہ گیو اپ کر دیتا ہے, سیلف کنٹرول پھر اس پہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگلا جو ریزن ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, لو بلڈ شوگر. جب بلڈ شوگر لیول کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایگو ڈپلیشن ہوتی ہے, انسان جو ہے اس کا سیلف کنٹرول ویک ہو جاتا ہے. چوائس, اگر ایک بندے پہ کام تھوپا جائے اور اسے بتایا نہ جائے کہ کام تم کیوں کر رہے ہو, تو اس کی موٹیویشن بھی کم ہوگی وہ کام کرنے کی, اور اس کام سے متعلق جو ڈسٹریکشنز ہیں
ان ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کرنے کے حوالے سے اس کا سیلف کنٹرول بھی کم ہوگا. مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں موبائل فون چھوڑو, جب آپ اس کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھتے ہیں آپ اسے ڈانٹ لگاتے ہیں, آپ اس کو کوستے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ برباد ہو گیا, ہر وقت اس نے موبائل فون پکڑا ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں کہ بیٹا یہ غلط کیوں ہے, جب تک آپ اسے بتائیں گے نہیں کہ بیٹا نماز کا ریوارڈ کیا ہے, نماز کیوں پڑھنی, نماز کا فلسفہ کیا ہے, نماز سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے, نماز ایک مینیفیسٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا, جب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں, اس کی چوائس ہی نہیں ہے ایک چیز کے لیے, تو مجھے بتایا اس میں موٹیویشن کہاں سے آئے گی. ہیونگ سیڈ اٹ, اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جب تک ایک بندہ بائی چوائس نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے نماز ہی نہیں پڑھانی. نہ, نماز فرض ہے, نماز آپ نے اسے پڑھانی ہے, ٹھیک ہے. نماز میں یہ چیز نہ لگے گا کہ نہیں اس کی چوائس ہی نہیں ہے. چوائس سے میری مراد ہے کہ اس کو بتاتے رہیں, اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہیں کہ نماز تم چھوڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. نماز کی اب بات ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں, اس کو جنرلی اور چیزوں میں اپلائی کرتے ہیں کہ ایک بندے کو بائی چوائس کوئی کام وہ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے اس کا سیلف کنٹرول ڈسٹریکشنز کے حوالے سے ویک ہوگا. اس کو نالج دیں اس چیز کے بارے میں, کوشش کریں کہ اس کی چوائس اس میں شامل ہو, ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو چوائس دے کے آپ وہ کام کرائیں, لیکن نماز کو اس خاتے میں نہ لائیے گا. اوکے, بہت سے لوگ مجھے پتا ہے نماز کو اس خاتے میں لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل ہی نہیں کرتا ہم کیوں پڑھیں. تو دل کرے یا نہ کرے نماز فرض ہے. بہت سے چیزوں کا ہمارا دل نہیں کرتا لیکن ہم کرتے ہیں, تو دل کو چھوڑیں, آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں, نماز فرض ہے. اوکے, کوگنیٹو ڈسوننس ایک اور کاز ہے ایگو ڈپلیشن کی, کہ کوگنیٹو ڈسوننس ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے ایک بلیف سسٹم ہو اور اس بلیف سسٹم کے اپوزٹ وہ چیز کرے تو اس کا برین ڈسوننس میں جاتا ہے, تذبذب میں جاتا ہے. مثال کے طور پہ میرا بلیف سسٹم ہے, آپ کا بلیف سسٹم ہے سگریٹ حرام ہے, یہ میرا بلیف سسٹم ہے. میرا بلیف سسٹم ہے سگریٹ جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے. اب اس کے باوجود اگر میں سگریٹ پیتا ہوں, میں نہیں پیتا, یہ مت سمجھ لیجیے گا میں سے مراد میں ہی ہوں, اس سے مراد ہے کہ بس ایز این انڈیویجول. اب اس کے باوجود بھی اگر میں سگریٹ پیتا ہوں تو میرے مائنڈ میں ایک تذبذب پیدا ہوگا, ڈسوننس, ایک ریگریٹ پیدا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ یار یہ حرام ہے. پھر میں کہوں گا کہ یار یہ اس کی بہت سے ہارمز ہیں, میں کیوں پی رہا ہوں. اب اس ڈسوننس کو سالو کرنے کے لیے ڈیفنس میکنزم ہے جو سیگمنٹ فروئڈ نے بتائے تھے. ڈیفنس میکنزمز کہ ہمارا برین بڑی شے ہے, وہ اس ڈسوننس کو, اس تذبذب کو, اس کلیش کو ریموو کرے گا. اور یہ چیز قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ شیطان تمہارے اعمال کو مزین کرتا ہے, وہ تمہیں دکھاتا ہے کہ نہیں یہ تو تم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہو, ان میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب برین آپ کو کیا کیا ڈیفنس میکنزم دے گا. فار ایگزامپل ایک اسموکر, وہ یہ ڈیفنس میکنزم لے کر آئے گا کہ تو کیا ہوا, سارے پیتے ہیں, اگر یہ حرام ہے تو سارے کیوں پیتے ہیں. پہلی دلیل وہ یہ لے کر آئے گا. پھر وہ کہے گا کہ اسموکنگ میکس می لک کول, جب میرے منہ میں سوٹا ہوتا ہے, سگریٹ ہوتا ہے, میں سوٹا لگا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سنیل شیٹی یا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بریڈ پیٹ یا پتہ نہیں کون سا ایکٹر امیجن کرتا ہوں, تو لہٰذا یہ بڑی کول چیز ہے. تو یہ اس کا دوسرا ڈیفنس میکنزم ہے. تیسرا ڈیفنس میکنزم یہ کہ میں نے تو کبھی نہیں کسی کو مرتے دیکھا سگریٹ پیتے, تو یہ کیا بات ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے, میں نے تو آج تک سگریٹ سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتے دیکھا. یہ ہیں بہانے, ہیلے بہانے, شیطان کی طرف سے اکسانا, مزین ہو جانا اعمال. تو کوگنیٹو ڈسوننس کا مطلب ہوتا ہے ذہنی تذبذب. اب ہم بہت سے ڈیسیژنز میں کوگنیٹو ڈسوننس کی طرف جاتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے, کوئی بھی آج تک مجھے یوتھ نہیں ٹکرا, چاہے وہ لبرل سے لبرل یوتھ ہو, چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو, آج تک مجھے کوئی یوتھ نہیں ٹکرا الا یہ کہ وہ ایتھیسٹ ہو. مسلمان کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایتھیسٹ کی بات نہیں کر رہا. مجھے آج تک کوئی مسلمان یوتھ نہیں ٹکرا یا ٹکری جس نے آج تک یہ انکار کیا ہو کہ نماز فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے, یا یہ انکار کیا ہو کہ نماز پڑھنی چاہیے. وہ کہے کہ جی نماز پڑھنی نہیں, آج تک مجھے ایسا کوئی نہیں ملا. سب کو پتا ہے نماز پڑھنی چاہیے, سب کو پتا ہے کہ عشاء پڑھنی چاہیے, فجر پڑھنی چاہیے, ظہر, مغرب, عصر سب پڑھنا چاہیے. اب ظاہر ہے جب ہم نہیں پڑھ رہے, کوگنیٹو ڈسوننس آئی, نماز تو فرض ہے, میں عشاء نہیں پڑھی, ذہن میں ایک تذبذب پیدا ہوگا, گلٹ پیدا ہوگا, بے چینی پیدا ہوگی, ایک عجیب خوف طاری ہوگا کہ یار میں نماز نہیں پڑھی, میں اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں کھڑا ہوا یا کھڑی ہوئی. اب ذہن بڑا تیز ہے, اس نے فوراً ڈیفنس میکنزم لانے,
اس نے پہلا ڈیفنس میکنزم یہ لانا ہے کہ یار 99% لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو کیا نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ڈیفنس میکنزم، نہیں اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تجھے، نماز امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل میں حقوق العباد امپورٹنٹ ہے، تم اچھے رہو، تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلا کرو، نماز کیا ہے، نماز تو ویسے ہی معاف ہو جانی ہے۔ یہ سارے ڈیفنس میکنزمز آئیں گے، آتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ بندہ ریلیکس ہو جائے گا، ریلیکس ہو کے آرام سے بیٹھ جائے گا، اور نماز اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ایک اور بھی ایک ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے جو ظاہر ہے ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں، میں 17-18 سال تک نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، بلکہ 20-21 سال تک کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی بالکل ہی نہیں پڑھی۔ ایک ٹائم آیا تھا کہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، یونیورسٹی کا جو ایک بڑا ہی ڈپریسنگ ٹائم تھا، بہت ہی ڈارک ٹائم تھا، دور جہالت جسے ہم کہتے ہیں، جے ڈیز، سب پہ آتا ہے یہ ٹائم۔ تو اس ٹائم پہ ہمارے ذہن میں ایک اور ڈیفنس میکنزم ہوتا تھا، وہ ڈیفنس میکنزم یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی اتنی کیا جلدی ہے، جب بڑھاپے میں جائیں گے تو مسجد کی طرف ہی رخ کرنا ہے، ابھی ذرا تھوڑا سا لائف کو انجوائے کر لو، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ یہی ڈیفنس میکنزم تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میری مجبوری سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک سٹیٹ ہے۔ ڈیفنس میکنزم جو پیدا ہوتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس کی وجہ سے، تذبذب پیدا ہوتا ہے مائنڈ۔ اب جب تذبذب پیدا ہوتا ہے مائنڈ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کر بھی رہا ہوں۔ اب سیم گوز فار دوز ہو آر پورن ایڈکٹس، وہ انہیں پتہ ہے کتنی بری چیز ہے، انہیں پتہ ہے یار میں نے اپنی آنکھ جو ہے میلی نہیں کرنی، انہیں پتہ ہے کہ میں نے اس چیز کی طرف نہیں جانا، لیکن اگر وہ کبھی سلپ ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو پھر وہ یہ